وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 22، درس کا نمبر 1895، حصہ اول. آج کا موضوع: کیا ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیوں سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین اکرام، سورہ روم آیت نمبر 22، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اس کی نشانیوں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے. واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے. ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں بے شک نشانی ہے علم والوں کے لیے. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے منامکم باللیل والنہار، تمہارا رات کو اور دن میں سونا ہے. وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کے فضل کی تلاش کرنا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سنتے ہیں. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے یریکم البرق خوفا و طمعا، یہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، یعنی آسمانی بجلی، خوف اور امید دلانے کو. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اوپر سے پانی برساتا ہے. وَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس سے زمین خشک ہو پھر اس سے زندہ کرتا ہے زمین کو خشک ہو جانے کے بعد. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. سامعین کرام، بات مختصر ہے اور پھر اس کے دلائل ہیں. مختصر بات یہ ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ،
یہ ایک مختصر بات ہے، اور دیکھیں میں تو آپ سے مخاطب ہوں، یعنی آج کے امت کے مسلمانوں سے جو برائے نام مسلمان ہیں، جو نہ علم سے کام لیتے ہیں، نہ سوچ و فکر کرتے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، تو پھر تو بات دیکھیں اس میں ہمارے لیے پھر کوئی نشانی نہیں ہے، اور یقیناً ایسی ہی بات ہے، کیونکہ دیکھیں صدیاں ہو گئی ہیں کہ ہمارا زوال شروع ہے اور اب تو زوال کی انتہا ہے کہ ہم نے تو یعنی اپنی منزل ہی بدل لی ہے، ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور دنیا کے راستے پر رواں دامہ ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے آپ کو، اور ہماری مثال مردوں کی سی ہے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، یعنی ہماری مثل، یعنی بظاہر تو ہم زندہ ہیں لیکن ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہم اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ نشانیاں بیان ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو عقل سے کام لے، جو فکر کرے، جو دل کے کانوں سے یہ سننے کے لیے تیار ہو، یا علم سے کام لے، یا تفکر کرے، ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ معاملہ بڑا نازک ہو گیا ہے، اس وقت ہم بالکل ایک نازک، بہت ہی ایک نازک صورتحال سے دوچار ہیں، اور دیکھیں حقیقت میں یہ قوم جو ہے یہ ایک مردہ قوم ہے، سوئی بھی قوم ہے، غافل قوم ہے، جو سوچ سے کام نہیں لے رہی، جو تدبر سے کام نہیں لے رہی، جو عقل سے کام نہیں لے رہی، جو کچھ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس سے ہم کچھ سوچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ بھئی تم، یہ نشانی ہے، تم سوچو، ان نشانیوں کو دیکھ کر تم سوچو کہ تمہارا یہ سب کچھ انتظام کس نے کیا ہے۔ اب اس میں 1 بائی 1 کر کے میں انشاءاللہ آیات پڑھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ابتدائیہ بیان کر رہا ہوں، تو اس میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میری نشانی یہ ہے کہ میں نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمان اور زمین یہ ساری چیزیں جو ہیں، دیکھیں اب ہماری اس وقت جو ایکچوئل صورتحال ہے، یہ ایک کائنات ہے، ایک کہکشاں ہے، اور ایک نظام شمسی ہے، اس میں سے ایک یعنی سیارہ جو ہے تو وہ ہماری زمین ہے، باقی تو اور بھی ہیں، چاند بھی ہے، اور یعنی ایک سورج ہے ہمارا، اور پھر آپ دیکھ لیں زہرہ، مشتری اور جو بھی ہیں، تو اس میں سے ایک کرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچیں نا اس بات پہ، اس کائنات میں یعنی اور کوئی ایسا سیارہ، کوئی ایسی زمین ایسی نہیں ہے کہ جس پر کوئی مخلوقات بس رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین جو ہے ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے، ہم ایک کائنات میں رہ رہے ہیں، اور اس کائنات کا جو ماحاصل ہے وہ ہمارا ستارہ ہے۔ یعنی دیکھیں مرکزی ایک گھر ہے، یا ایک آپ کہہ لیں کہ آفس ہے، وزیر اعظم کا ایک دفتر ہے، اس میں بہت سارے وہ ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، وزیر اعظم آفس جو ہے، میں مثال کے طور پہ بیان کروں، اصل میں یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ دیکھو تم یعنی علم سے کام لو، سوچو، علم۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ وزیر اعظم ہاؤس ہے، تو اب یہ وزیر اعظم ہاؤس میں اگر
وزیر اعظم کا یعنی اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکرٹری کا دفتر ہوگا، کوئی کلرک کے ہوں گے، اور وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے تو علم نہیں ہے زیادہ، لیکن بہت سے اس میں دفاتر ہوتے ہیں، یعنی وہ معاونین ہوتے ہیں، سارے معاونین ہوتے ہیں وزیر اعظم کے لیے۔ لیکن یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وزیر اعظم یعنی وزیر اعظم اس وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں مقرر کی، کوئی میٹنگ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ 400 آدمی کام کر رہے ہیں دفتر میں، وزیر اعظم ہاؤس، اچھا، اور اس میں کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بنیاد یعنی بنا اس لیے ہے کہ یہ وزیر اعظم کا دفتر ہوگا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ کائنات کی مثال ہے، یہ ایک ہمارا زمین جو ہے، یہ یعنی مقصود کائنات فی الحال اس کو کہہ لیں، ساری جو ہے یہ زمین کے لیے، اور زمین میں زمین کس کے لیے ہے؟ وہ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے، میرے لیے۔ اور ہم کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنائے، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، تھوڑی اپنی پوزیشن کو محسوس کریں۔ میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں، ایک اور مثال دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ آج یعنی ایک وزیر اعظم ہے، یعنی ایک پارٹی کا لیڈر ہے، مثال دے رہا ہوں، پارٹی کا لیڈر ہے، الیکشن آتے ہیں، وہ اس کا لیڈر جو ہے وہ بڑا جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور پاپولر ہو جاتا ہے، اور لیکن وہ ایک عوامی آدمی ہے، وہ عوامی آدمی ہے، چلتا پھرتا ہے لوگوں میں، بازاروں میں، ادھر ادھر، تو لیکن انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اس کی پارٹی جیت جاتی ہے اور اس کی اکثریت آ جاتی ہے، اور اب وزیر اعظم کس نے بننا ہے؟ اسی نے بننا ہے۔ اب وہ تو ایک عوامی آدمی ہے اور وہ پروٹوکول وغیرہ اس سے واقف نہیں ہے، لیکن جب اس کا انتخاب ہو جاتا ہے بحیثیت وزیر اعظم قومی اسمبلی میں، تو آپ کیا خیال ہے کہ وہ ویسی زندگی گزارے گا جیسے کہ پہلے گزار رہا تھا عام لوگوں کی طرح؟ کیا اس کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، یا وہ اس کی سیکورٹی والے جو ہیں وہ عام بازار میں اس کو جانے دیں گے بغیر گاڑیاں آگے پیچھے؟ کیا اس کا قافلہ چل سکے گا؟ نہیں۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں یہ کچھ نہیں کرتا، تو وہ تو سیکیورٹی والے تو اس کو نہیں جانے دیں گے کہ آپ کی تو سیکیورٹی ہے، آپ کو یہ لینی پڑے گی۔ تو دیکھیں، یہ ایک میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جب وزیر اعظم وہ بن جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی میری کیا کیا مطلب وہ پروٹوکول ہیں میرے، اور میری کیا کیا سیکیورٹیاں ہوں گی، یا وہ سب اس کو اویل کرنی پڑیں گی بائی لاس کے حساب سے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بس وہ چھولے بھٹورے کھانے چلا گیا صبح ناشتے کے وقت، اور وہ عام آدمی تھا، لیکن اب تو وہ بن گیا وزیر اعظم، تو اس کا فرق ہوگا۔ یہ بات جو ہے یعنی بالکل یہی بات ہے ہماری اس کائنات میں۔ ہم جو ہے خلیفۃ اللہ ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب جب آپ خلیفۃ اللہ بن جاتے ہیں تو آپ پر پھر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور پھر آپ کی کوئی فرائض اور ڈیوٹیاں ہو جاتی ہیں جب آپ خلیفۃ اللہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہے، وہی میں ایک کنٹینیو کرتا ہوں اس مثال کو، پھر اس کی ذمہ داریاں بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ مختلف معاملات کو دیکھے اور خیال رکھے، اور اپنا یعنی عوام کے لیے کوئی بہتر پالیسیاں بنائے، اور خود بھی یعنی احتیاط سے زندگی گزارے، وزیر اعظم صاحب جو ہے۔ اسی طرح جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور یہ چننے کے الفاظ تو قرآن مجید میں موجود ہیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم علی العالمین، او کما قال، اور وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ یہ آیت جو میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا تھا، یہ ہے کہ ہم نے فضیلت دی ہے
بنی آدم کو، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت دی ہے۔ تو دیکھیں یہ وہی بات ہے، تھوڑا سا آپ اس بات کو، یہ جو مضمون آ رہا ہے یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ سارا کچھ میں نے انتظام تمہارے لیے کیا ہے۔ خلاصہ کلام میں بیان کروں، اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ سارا انتظام میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی بندگی کے لیے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی کامیابی اب رب کی بندگی میں ہے، چونکہ انسان کی منزل جو ہے وہ اللہ ہے، اب اللہ تک اس کا پہنچنا بغیر بندگی کے محال ہے، اور ہم تو بندگی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم آج کا مسلمان اللہ کی بندگی، اس کے لیے کوئی یہ تو جانتے ہی نہیں ہے اللہ کی بندگی ہے کیا، اس نے تو صرف 5 بنا کو بندگی قرار دے دیا ہے۔ رشوت جو کچہری ہے، یہ تو بڑے بڑے جو دفتر ہوتے ہیں اس میں ہر دفتر میں رشوت ہے، لیکن اس میں ایک مسجد بھی ہوتی ہے، تمام رشوت لے اور کرپشن کرنے والے دوپہر کے وقت آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ یہ مطلب دیکھیں، ہم نے اس بات کو ذرا، میں نے ابھی جو مثال دی ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے نماز تک۔ اب رشوت لینا دینا حرام ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں تو جائز ہے۔ کرپشن، رشوت حرام ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں جائز ہے۔ تو ہم نے تو اپنے لیے جو ہے پھر وہ ہم نے تو اپنے لیے جائز قرار دے دیا یہ ساری چیزیں، اور پھر جب اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی ابھی ٹھہرے، یہ معاملہ نماز کے بعد طے کر لیں گے، رشوت کا معاملہ۔ تو دیکھیں ایک بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے، اور اس سے ہم دو چار ہیں، اور ایسا دیکھیں یہ نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ میں یعنی میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ یعنی سوچیں سمجھیں اس کو، یہ کس کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان، یہ مشرکوں کے لیے، مسلمان مشرک نما مسلمان، کافر نما مسلمان۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم بہ مشرکون۔ دیکھیں میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ساری بات تو رویوں کی ہے۔ آپ کا رویہ کافرانہ ہے تو آپ کو اسلام سے کیا لینا دینا؟ آپ کا رویہ اگر مشرکانہ ہے، آپ کا خیال مشرکانہ ہے، تو پھر اسلام سے آپ کا کیا لینا دینا؟ ایمان سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ گھمبیر ہے، ہم سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ ہم جواب دے رہے ہیں اپنے عمل سے کہ نہیں، ہم نے سوچنا سمجھنا نہیں ہے۔ عام طور پہ دیکھیں یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن کیا اس پہ اگر کوئی درس ہے تو کیا اس پہ بات ہوتی ہے عوامی طور پہ؟ ٹھیک ہے درس وغیرہ کی بات محفلیں ہوں گی، لیکن کیا اس طریقے سے ہم سوچتے سمجھتے ہیں یا بیان کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ بس آپ دیکھ لیں کسی کا بیان سن لیں ان آیات پر، بس وہ ترجمہ بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں زیر نظر جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو سوچتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان فی ذالک لآیات للعالمین، جو علم سے کام لیتے ہیں، یعنی علم والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ علم کیا؟ جاننا۔ علم کا مطلب کیا ہے؟ جاننا۔ ہم تو نہیں جانتے، اپنے آپ کو نہیں جانتے آپ، تو پھر بات
پھر تو اور چیزوں کی دیکھیں، ابتدا تو آپ کو آپ کو اپنا علم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ مٹی، پانی اور فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام کائنات ہمارے سامنے جھکی ہوئی ہے، مسخر ہے ہماری خدمت کے لیے۔ سورج کا بنیادی بینیفیشری کون ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ یہ رات اور دن کا بدلنا کس کے لیے ہے؟ آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ برساتا ہے تو کس کے لیے؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 24 میں، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اور پھر ہمارے لیے ذرائع معاش اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وَابْتِغَاءُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً۔ پھر یہ سونا جاگنا، اب ظاہر ہے کہ نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کے لیے بنائی ہے۔ آپ چند گھنٹے کی، یعنی آپ کی اگر نیند خراب ہو جائے تو آپ کا سارا دن جو ہے وہ گڑبڑ بے چینی میں گزرتا ہے، کیونکہ ادھر نیند آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی نیند پوری نہ ہو تو آپ دیکھ لیں آپ ویسے ریلیکس نہیں ہو پاتے جب تک آپ اپنے ٹائم پورا نہ کر لیں نیند کا۔ بہرحال تو دیکھیں، سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ میں نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ میں یہاں اگر بیٹھا ہوں تو یہ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اس قرآن سے کچھ حاصل کر لیں، کچھ لے لیں، کچھ قبول کر لیں، کچھ سمجھ جائیں، سوچیں اس پہ۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے تو اس کا براہ راست تعلق مجھ سے ہے۔ مثال کے طور پہ جو 21 نمبر آیت تھی کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہارا جوڑا بنایا۔ اب انسان اگر جوڑے نہ ہوتے اس کے تو یعنی اس حالات میں اگر آپ دیکھ لیں کہ عورت نہ ہو، عورت کے لیے مرد نہ ہو اور مرد کے لیے عورت نہ ہو، تو یہ زندگی تو وہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اور یہ سب ضروریات ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، ہم نے تو اسی کو داؤ میں لگا دیا ہے۔ ظاہر کے پیچھے آپ دیکھ لیں، یعنی لڑکا لڑکی آپس میں ناجائز محبت کرتے ہیں اور پھر شادی کہیں ہو جاتی ہے تو لڑکی زہر کھا لیتی ہے یا دونوں جان دے دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو ہم نے تو یہ کیا ہے، آپ نے تو سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو۔ یعنی بعض اوقات میرے پاس کال آتی ہیں، میسج آتے ہیں کہ بھئی ہمارا رشتہ جو ہے ہماری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ کوئی عجیب سی بات ہے، آپ نے بس اسی رشتہ داریوں کو اصل حقیقت سمجھ لیا۔ یہ تو سارا کچھ ایک امتحان ہے۔ اگر آپ کی مرضی کے خلاف ہے، لیکن ایک چیز دیکھیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ رائے لینی چاہیے لڑکی اور لڑکی کی، لیکن مثال کے طور پہ رائے لے لی گئی، دونوں اتفاق، یعنی دونوں متفق تھے، بعد میں طبیعتوں کا اختلاف آ گیا اور مزاجوں کا اختلاف آ گیا۔ عام طور پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، دو مزاج تو ملتے نہیں ہیں آپس میں، تو پھر لڑائی جھگڑا۔ اب گھر میں لڑائی جھگڑا آپ کیوں کر رہے ہیں بھئی؟ یہ بات ذرا قیمتی ہے، اس کو آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ میں جس انداز سے بات کر رہا ہوں، گھر میں میاں بیوی میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ایشوز اٹھائے جاتے ہیں؟ نان ایشوز کو ایشو کیوں بنا لیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہماری ساری توجہ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، کیا میاں اور کیا بیوی، ظاہر، بس یہ آپس میں پھر وہ رلتے رہتے ہیں۔ اصل میں
دیکھیں میں کام کی بات کروں اس کو، اصل میں ہماری منزل تو اللہ ہے، ہماری پریشانی تو آخرت ہے. روز یعنی یہاں سے جب ہم جائیں گے تو یا تو ہم اس وقت بھی ہم یا تو دوزخیوں والے اعمال کر رہے ہیں یا جنتیوں والے اعمال کر رہے ہیں. اگر ہماری منزل اللہ نہیں ہے تو پھر ہمارے اعمال دوزخیوں والے ہیں، یہ نوٹ کر لیں آپ. لیکن اگر منزل اللہ ہے تو پھر باقی جو معاملات ہیں، میں میاں بیوی مرد عورت دونوں سے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ ہی آپ کی منزل ہے تو آپ کے لیے تو پھر دنیا ثانوی حیثیت رکھتی ہے. اصل مسئلہ تو آپ کا دنیا کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھی اور بری دونوں حالتوں میں. تو اگر مزاج مختلف ہے تو آپ صبر کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو آتا ہے. اصل میں دنیا ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ کا رزق کم ہو یا زیادہ ہو، مطلب عام طور پہ تو ہم دنیا کے حریص ہیں، دنیا ہی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں اور دنیا ہی کا ہمیں شکوہ رہتا ہے کہ زیادہ نہیں ہے اور زیادہ نہیں ہے اور زیادہ نہیں ہے، دنیا دنیا دنیا. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں کہ ہمارا مسئلہ دنیا نہیں ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. آخرت کی فکر کرنی ہے. ورجو الیوم الآخر، اللہ کے ملاقات کی امید میں زندگی گزارنی. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دیکھیں دنیا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں. میرے آقا نے ساری زندگی جو ہے وہ فقر و فاقہ میں گزار دی. امی عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی ہم نے 3 بھر یعنی پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، کبھی 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا ہمارا. مطلب 3 دن کے کھانے مسلسل نہیں بنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری ہے. ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. رات کو ایک فیملی ہے، رات کو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ کتنے پریشان ہو جائیں گے. آپ کی ساری توجہ تو ظاہر نے کھینچ لی ہے، آپ تو ظاہر کے بندے بن گئے. آپ کو اللہ کا بندہ بننا تھا. آپ تو ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر ہی آپ کا مسئلہ ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے. ہمارا مسئلہ نمبر 1 دنیا ہے، ظاہر. بس کاروبار لگا ہوا ہے، کارخانہ چل رہا ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، پیسے آ رہے ہیں، کھابے ہو رہے ہیں، بس شکر ہے اللہ کا، بڑا کرم ہے. اور نہیں ہے تو پھر آپ کا منہ لٹک جاتا ہے. کاروبار خراب ہے، نوکری کا خطرہ ہے اور جانے والی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور یہ وہ، آپ کا پھر منہ لٹک جاتا ہے. تو دیکھیں یہ مسئلہ جو ہے بڑا گھمبیر ہے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس رویے کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کے لیے جئیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، نبی کے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی کو ضرور حاصل کریں. بغیر رہنما کے اللہ کے راستے پر آپ نہیں چل سکتے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. امین آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
إن في ذلك لآيات للعالمين. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا. جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.